السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ آج پھر ہمارے پاس ایک انگلش میں سٹوری ہے۔ ہم اس سٹوری کو پڑھیں گے، ریڈ کریں گے اور اس کی اردو بنائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے ذریعے پھر ہم ووکیبلری، ریڈنگ، گرامر اور پروننسیشن، بہت ساری چیزیں ایک ساتھ جو ہے ہم لرن کریں گے۔ تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں، ٹائٹل ہے دا فارمر اینڈ ہز سنز، یعنی کہ ایک کسان اور اس کے بیٹے۔ اے فارمر ہیڈ 5 sons۔ دیکھیں، ہیڈ جو ہے وہ کیونکہ ہیو کی پاسٹ فارم ہے اور یہ پوزیسو سمجھ لیں کہ ورب ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک کسان کے 5 بیٹے تھے۔ اگر ہم یوں کہیں اے فارمر ہیز 5 sons تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے 5 بیٹے ہیں، لیکن کیونکہ یہ ماضی کی بات ہے، پاسٹ کی بات ہے، تو ہی ہیڈ 5 sons، اس کے 5 بیٹے تھے۔ They were strong and hard working۔ وہ بہت مضبوط تھے اور بہت ہی محنتی بھی تھے۔ But لیکن they always quarreled with one another۔ اچھا، quarrel کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ quarrel کا مطلب ہوتا ہے جھگڑنا، بحث کرنا، ٹھیک ہے؟ اور کیوں اس کی سیکنڈ فارم ہے؟ کیونکہ جب بھی آپ پاسٹ کی بات کرتے ہیں، جب بھی کوئی انسیڈنٹ پاسٹ کا بتاتے ہیں، واقعہ بتاتے ہیں، تو ہم پاسٹ میں جو ہے وہ سیکنڈ فارم آف دا ورب یعنی کہ پاسٹ سمپل ٹینس یوز کرتے ہیں۔ دے آلویز quarreled یعنی کہ وہ ہمیشہ لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، with one another۔ اب one another یا with each other اس کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ جھگڑتے تھے۔ sometimes they even fought۔ بعض دفعہ کیا ہوتا، کچھ مرتبہ، کہ یہاں تک کہ وہ لڑ پڑتے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا شروع کر دیتے۔ The farmer wanted his sons to stop quarreling and fighting۔ اب دیکھیں، want کے بعد اگر کوئی ورب ہو، مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں I want to become a doctor، میں ایک ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سبجیکٹ ہے وہ خود یہ کام کرنا چاہتا ہے۔ لیکن اگر want کے بعد کوئی ناؤن یا پروناؤن ہو اور اس کے بعد ورب ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سبجیکٹ کسی اور سے وہ کام کروانا چاہتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں نے مثال دی کہ I want to become a doctor، میں ایک ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، لیکن اگر میں کہتا ہوں کہ جی میں چاہتا ہوں کہ آپ ڈاکٹر بنو، تو میں بولوں گا I want you to become a doctor۔ تو اسی طریقے سے لکھا ہوا ہے The farmer wanted his sons to stop quarreling and fighting، کہ وہ جو کسان تھا وہ چاہتا تھا کہ اس کے جو بیٹے ہیں وہ اسٹاپ کریں، رک جائیں، کس چیز سے؟ کوائرلنگ، جھگڑنے اور لڑنے سے، یعنی لڑنا اور جھگڑنا چھوڑ دیں۔ He wanted them to live in peace۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ امن کے ساتھ رہیں، پیس میں رہیں، لڑیں نہ جھگڑنا۔ Plain words of advice or scolding did not have much effect on these young people۔ دیکھیں، اب اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پلین کا مطلب ہوتا ہے خالی، ٹھیک ہے؟ ورڈز تو پتہ ہے آپ کو کہ الفاظ۔ ایڈوائس کا مطلب ہوتا ہے نصیحت۔ اسکولڈنگ کا مطلب ہوتا ہے ڈانٹنا۔ ایفیکٹ کا مطلب ہوتا ہے اثر۔ اب آئیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پلین ورڈز آف ایڈوائس، کہ یہ جو نصیحت اور ڈانٹنے کے اور نصیحت کے جو خالی الفاظ تھے، did not have much effect، ان کا کچھ اثر نہیں پڑا تھا on these young people، ان جوان لوگوں پر۔ وہ جوان تھے، بات ہی نہیں مانتے تھے اس کے والد کی۔ The farmer always thought، جو فارمر ہے، کسان ہے، وہ ہمیشہ سوچتا تھا what to do to keep his sons united، کہ کیا کیا جائے کہ جو میرے بیٹے ہیں ان کو متحد کیا جائے، یونائٹ کیا جائے، یعنی آپس میں ان کے جو نا وہ اتحاد پیدا کیا جائے، یہ یونائٹڈ ہو جائیں آپس میں۔ ون ڈے، ایک دن، ہی فاؤنڈ این آنسر ٹو دا پرابلم۔ فاؤنڈ یہ فائنڈ کی سیکنڈ فارم ہے، یعنی کہ ملنا، پا لینا۔ اسے اس پرابلم کا جواب مل گیا۔ تو ہی کالڈ all his sons together، اس نے اپنے تمام بیٹوں کو ایک ساتھ بلایا۔ he showed them، اس نے انہیں دکھایا، کیا دکھایا؟ a bundle of sticks، لکڑیوں کا ایک بنڈل، یعنی کہ 2 4 5 لکڑیاں، 10 لکڑیاں ایک ساتھ، ان کا ایک بنڈل انہوں نے دکھایا۔ and said، اور اس نے کہا I want any of you to break these sticks without separating them from the bundle۔
اس نے کہا کہ جی میں آپ میں سے کسی بھی ایک سے یہ چاہتا ہوں کہ بریک کرے، وہ توڑے کس کو، دیز اسٹکس، ان لکڑیوں کو، وداؤٹ سیپریٹنگ، سیپریٹ کا مطلب ہوتا ہے الگ کرنا، کہ بغیر الگ کیے، یعنی کہ الگ کیے بغیر، فرام دا بنڈل، بنڈل میں سے. یعنی اس پورے سینٹنس کا مطلب یہ بنے گا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم میں سے کوئی بھی ایک ان لکڑیوں کو اس بنڈل سے جدا کیے بغیر توڑے. ایچ آف دا 5 sons tried one by one. ان 5 بیٹوں میں سے ہر شخص نے ایک ایک کر کے ٹرائی کیا. They used their full strength and skill. انہوں نے اپنی مکمل طاقت اور اپنی مہارت کا استعمال کیا. But لیکن none of them could break the sticks. ان میں سے کوئی بھی ان لکڑیوں کو توڑ نہیں سکا. اب دیکھیں نن آپ اس ٹائم یوز کرتے ہیں جب آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب زیادہ لوگ ہوں اور آپ کہتے ہیں کہ کوئی بھی یہ کام نہیں کر رہا، مثال کے طور پہ، تو نن کا استعمال کیا ہوتا ہے جب تمام لوگوں کی نفی کرنی ہو، ان کو نگیٹ کرنا ہو. مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ آج کوئی بھی اسٹوڈنٹ نہیں آیا، نن آف دا اسٹوڈنٹس از پریزنٹ. تو اس طریقے سے ہم تمام کو جب نگیٹ کرنا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ نن آف دیم کوڈ. اب دیکھیں کین کی پاسٹ فارم ہوتی ہے کوڈ، یعنی کہ جب آپ پاسٹ میں کین یوز کرنا چاہیں تو کوڈ کہتے ہیں، اور یہ جو ہے وہ طاقت کو بتاتا ہے، حیثیت کو بتاتا ہے. نن آف دیم، ان میں سے کوئی بھی نہیں، کوڈ بریک دا اسٹکس، ان اسٹکس کو توڑ سکا، یعنی ان میں سے کوئی بھی نہیں توڑ سکا. دین دی اولڈ مین، پھر، اچھا دین کا مطلب ہے پھر، دی اولڈ مین سیپریٹڈ دا اسٹکس، کہ اس بوڑھے شخص نے ان اسٹکس کو الگ کیا. اینڈ گیو ایچ آف دیم جسٹ اے سنگل اسٹک ٹو بریک، اور ہر ایک کو اس نے ایک ایک جو ہے وہ اسٹک دی، کس کے لیے؟ ٹو بریک، توڑنے کے لیے، کہ بھئی اب ایک ایک لو، اب اسے توڑو. دے بروک دا اسٹکس ایزیلی. اب یہ ہوا کہ انہوں نے، دیکھیں بروک جو ہے بریک کی سیکنڈ فارم ہے. دے بروک دا اسٹکس ایزیلی، ایزیلی کا مطلب ہوتا ہے آسانی کے ساتھ. انہوں نے اسٹکس کو بڑی آسانی کے ساتھ توڑ لیا. دا فارمر سیڈ، وہ جو ایک بوڑھا شخص تھا، جو کسان تھا، اس نے کہا اے سنگل اسٹک بائی اٹ سیلف از ویک، کہ جو ایک اسٹک ہے وہ اپنے آپ میں کمزور ہے، اگر وہ اکیلی ہے، صرف اس کے ساتھ ایک اسٹک ہے. اٹ از اسٹرانگ ایز لانگ ایز اٹ از ٹائڈ اپ ان اے بنڈل، کہ یہ اس وقت تک، دیکھیں ایز لانگ ایز آپ کہتے ہیں اس وقت تک، اٹ از اسٹرانگ یہ مضبوط ہے، ایز لانگ ایز اس وقت تک، اٹ از ٹائڈ کہ جب تک یہ بندھی ہوئی ہے، ٹائڈ اپ ان اے بنڈل، بنڈل کے ساتھ، یعنی کہ یہ جو لکڑی ہے یہ اس وقت ہی مضبوط ہے جب یہ بنڈل کے ساتھ بندھی ہوئی ہے. لائک وائز، اسی طرح، یو ول بی اسٹرانگ، تم بھی مضبوط ہوگے، اف یو آر یونائٹیڈ، اگر تم متحد ہو، اگر تمہارے اندر اتحاد ہے. یو ول بی ویک اف یو آر ڈیوائڈیڈ، تم کمزور ہو جاؤ گے اگر تم ڈیوائڈ ہو جاؤ گے، تم بکھر جاؤ گے. تو یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ تم جو ہے یہ آپس میں لڑتے رہتے ہو، تو آپس میں لڑو نہیں بلکہ اتحاد پیدا کرو اور اپنے ساتھ یونائٹڈ ہو جاؤ. مورل آف دا اسٹوری دیکھتے ہیں جی. کہتے ہیں جی یونائٹڈ وی اسٹینڈ، ڈیوائڈیڈ وی فال، کہ اگر ہم یونائٹڈ ہیں تو ہم کھڑے ہیں، اور اگر ہم ڈیوائڈیڈ ہو جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں، ایک دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر کیا ہو جاتا ہے کہ ہم فال، ہم گر جاتے ہیں، ہم کمزور ہو جاتے ہیں. آئی ہوپ کہ یہ اسٹوری آپ کو اچھی لگی ہوئی ہوگی، اور اس اسٹوری سے آپ نے کچھ نہ کچھ انگلش سیکھی ہوگی، اپنی مے بی اپنی ریڈنگ، گرامر، پروننسیشن، واٹ ایور، اس کو آپ نے امپروو کیا ہوگا. اینڈ یس دیٹس اٹ. اللہ حافظ.